پہ اپنا نصیب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر. ہمارے ہر دل عزیز ہمارے رہنما جناب قبلہ مفتی عامر صاحب بھی تشریف لے آئے. قبلہ بہت شکریہ تشریف آوری کا, بہت نواز. اجازت ہے تو ہم زہیب بھائی سے آغاز کریں. ابھی ہم نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے ان سے, تو پھر ہم سے آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا. زہیب بھائی سے. اللہم صلی علی سیدنا دل الفت سرکار کیا کہنا ہے بسانے کے لیے ہے, کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. آہا. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, اور دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, منظر تو یہ آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے, تو یہ آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے, اور پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی, پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, ہم امتی ان کے تو کیسے رہے محروم, ہم امتی ان کے تو کیسے رہے محروم, جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے, جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے. مقطع دیکھیے, سرور جو بلاوا
سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، منظر تو یہ آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 کیا، اور سرور بھائی نے لکھا بھی کیا خوب، اور وہ خود بھی بہت خوب پڑھتے ہیں اس کلام کو، میں نے پہلی دفعہ انہی سے سنا، اور کیا خوب پڑھتے ہیں، کیا کہنا ہے بھائی، سلام، اور آپ نے کیا حق ادا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ دامن میں گنجائش بجے تو مجھے آپ سے 2 اشعار ہی صحیح ذرا اس کی سننے، جھکی ہوئی یہ جبیں ہیں حضور دیکھیں، اگر ذرا دیکھتے ہیں قبلہ مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ میں چاہتا ہوں مفتی عامر صاحب، کل رات بھی اس عنوان سے بات ہوئی تھی، ہم نے مدحت سرکار کے حوالے سے بات کی اور وہ آگے بھی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہی ایام اور مطلب یہی دن ہوتے ہیں ٹرانسمیشن کے، رمضان کے علاوہ کوئی مختصر دن ہی ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام پہلوؤں سے بات ہو جائے۔ تو جہاں یہ مدحت سرکار، ذکر سرکار، نعت سرکار، نعرہ سرکار، یہ بہت ضروری ہے، زندگی کی رونق ہے، مطلب ازل سے ابد تک جاری ہے، ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے، وہاں بہت سارے لیسنز بھی ہیں جو کہ سرکار کی ذات سے لینے اور اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس عنوان سے بھی، یعنی ذکر سرکار ہو رہا ہے، فکر سرکار کے عنوان سے بھی تھوڑا آپ فرمائیے گا۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج کے دن کی تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ میں ابھی سامنے بیٹھ کے حضرت سے نعت بھی سن رہا تھا، جی بڑا، کہ جس محبت کے ساتھ انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ الحمدللہ، عمران بھائی کی گفتگو بھی سنی، انہوں نے جو ماشاءاللہ عشق کے انمول موتی اور جی، جس کیا انداز بات، سے گفتگو کی، الحمدللہ، اصل میں یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہی ہستی ہے جو ہماری اتحاد کا، یونٹی کا مرکز کیا ہے۔ بات ہے، بے شک، وہاں ہم سب ایک اس لیے ہو کہ جاتے عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختلف، سب کا یہ ایمان یہاں عقیدہ ہے، کوئی اختلاف دو رائے نہیں نہیں ہے اس پہ کوئی۔ ہاں ہیں۔ تو اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرکزیت کو ہاں سمجھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے نجی سطح پہ برقرار رکھتے ہوئے امت کے اندر ایک بہت بڑا اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد میں بھی سے بھی یہ فرمایا تھا نا، انما بعثت کافۃ للناس انما بعثت لابیض ولاسود، مطلب میں کسی مخصوص قوم، خطے، قبیلے کے لیے تو نہیں ہوں نا، میں تو سب کے لیے آیا ہوں۔ صحیح، تو جب سب کے لیے رسول آئے ہیں اور سب ان سے وابستہ ہیں، تو ہمیں اپنی عقیدت کا، محبت کا، ہمیں اپنے دین کا، ہمیں اپنے قبلہ و کعبہ کا مرکز اور محور جو ہے وہ ذات رسالت بنانی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری یونٹ ہونے کا ایک واحد مرکز ہے۔ واہ واہ واہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے متعلق یہ بھی فرمایا تھا کہ ما بعثت لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعنت دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اللہ، اب ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میرا نبی، ہمارا نبی، جی، لیکن وہ نبی جو آئے ہیں، جو بن کر آئے ہیں، جس طرح انہیں بھیجا گیا ہے اور ان کا جو کردار تھا، ان کی جو سیرت تھی، ہم جب یہ نسبت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا نبی، تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے نبی جو ہے ان کی شان کیا تھی، سیرت کیا تھی۔ وہ کسی کو لعنت نہیں دیتے تھے، وہ ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت بالحنیفۃ السمحہ انما بعثت علی شریعت السمحہ وعلی شریعت السہلہ، میں آسان دین لے کر آیا ہوں، میں دین فطرت لے کے آیا ہوں، میں جو دین لے کے آیا ہوں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں، حضور علیہ السلام کے دین کے اندر مطلب اتنی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں۔ وَإِنَّمَا
انا نذیر و بشیر، میں نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی دو، دشواری نہ کرو لوگوں کے لیے، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں، صحیح، سب سے زیادہ۔ یعنی ایک عالم، ایک دین کا جو رہبر، رہنما، لیڈر ہے، وہ اگر ان اصولوں کو فراموش کر دے تو یقیناً پھر جو ہے وہ امت کے اندر انتشار اور افتراق آئے صحیح، گا، کیا اگر ان اصولوں کو بلا دے۔ صحیح، یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے وہ نمایاں، وہ بنیادی اصول ہیں کہ ایک عالم کو، ایک مفتی کو، ایک رہبر کو، ایک امام کو، ایک رہنما کو اپنے اندر یہ چیزیں لازمی طور پہ رکھنی چاہیے۔ کیا کہنا اس کی طرف سے جو ہے وہ کہیں سے بھی جو ہے وہ تعصب، نفرت یہ نہ ظاہر ہونی چاہیے۔ کیا بات، امت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس طرح جوڑ کے رکھے کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، اصحاب نے، اہل بیت نے امت کو جوڑا تھا، کیا کہنا، انہیں توڑا نہیں تھا۔ اس جوڑ کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ آج معمولی سے مفاد کے لیے، آج معمولی سے اپنے نفع اور اپنے فائدے کے لیے ہم امت میں توڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہ فتوے دیتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں، وہ باتیں پیش کرتے ہیں، وہ چیزیں فرنٹ پر لاتے ہیں جس سے نفرت کو فروغ ملے۔ تو جب ہم واقعتاً نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں تو ذرا یہ سوچ لیں کہ ایک امتی ہونے کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی جن کی آج اشد ضرورت ہے؟ وہ اخلاق، وہ کردار، وہ سیرت، وہ رویہ، وہ نرمی، وہ ساری الفتیں ہمیں سامنے لانی پڑیں گی۔ پھر سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ آج مسلمان ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے ہے۔ صحیح، ویسٹ آج حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے، ان کو پتہ ہے اس میں کیا ہے۔ یہ کوئی ایکوائرڈ نالج نہیں ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ خدائی ہدایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے حکم تو ہمیں دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے تمہیں وہ لے لو، جو دے وہ لے لو۔ صحیح، ہم اس میں بھی جو ہے وہ چھانٹ پٹک کرتے ہیں اور اس میں بھی کتنی چیزیں سائڈ کر دیتے ہیں اور کتنی چیزیں لے لیتے ہیں۔ کیا کہنا، جس سے منع کرے رک جاؤ، لیکن ہم پھر باز نہیں آتے ہیں۔ وہ جہالت کا زمانہ جب میرے آقا تشریف لائے تھے، جن چیزوں کا خاتمہ کیا، آج پھر اونٹ کر آئیں گے۔ آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی، ڈومیسٹک وائلنس نظر آئے گا، خواتین پر تشدد نظر آئے گا، حق تلفیاں نظر آئیں گی، تعصب، رنگ و نسل کے تعصب، قوم و قبیلوں کے تعصب۔ نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ ڈسکرمنیشن ختم کر دی تھی۔ کیا بات، بالکل یہ کانسیپٹ ریسزم کا ختم کر دیا۔ فرمایا لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی ولا لعربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض۔ یہ کلیئر فرما دیا تھا کہ کسی کو کالا کسی گورا پر عربی کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ معیار فضیلت کا تمہارا کردار ہے، تمہاری سیرت ہے، تمہارا اخلاق کیا ہے۔ کہنا، کون اللہ کے نزدیک کتنا مقرب ہے، وہی اتنا فضیلت والا ہوگا۔ ہم طے کرتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، یہ کم ہے، یہ اتنا ہے۔ مطلب اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے بندہ کیسے بتائے گا؟ دوسروں کے معاملے میں ہم جج بن جاتے ہیں، اپنے معاملے میں وکیل بن جاتے ہیں۔ وکیل بن جاتے ہیں، الٹا ہونا چاہیے نا، بالکل۔ تو یہ دوسروں کا وکیل بننا چاہیے، اپنا جج بننا نبی چاہیے۔ کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے اگین ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے ورڈ، یہ سب چیزیں تو جاری رہیں گی، جشن بھی رہے گا، اظہار مسرت اپنے اپنے انداز سے لوگ کرتے رہیں گے حضور علیہ السلام کی آمد پر، مگر اصل آبجیکٹ کیا تھا، صحیح، اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی تعلیمات کو ایڈوپٹ کیا جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر اتنی نہیں جچتی ہیں، اگر وہ ہے تو پھر سب پھر اس میں بھی جچتا ہے۔ 4 چاند لگ جائیں گے میرے۔ کیا کہیں، ہم ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں۔ پہلے ایک تو اسی بات کو میں تھوڑا سا اور وسعت دیتے ہوئے، یہ تو امت کی بات کی، اب ہم نے ظاہر علماء کرام سے سنا پڑھا دیکھا کہ سرکار کو تو مطلب یہ امت سے بھی اور، یعنی یہ تو رحمت للعالمین، یعنی عالم بھی نہیں عالمین کے۔ اگر میں آپ سے بلکہ یہ کہوں چونکہ پھر آگے پھر ہمارے بچوں کے بھی سیگمنٹس آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں سمجھا دیں کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں رحمت للعالمین، یہ لفظ اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اس کو سادہ الفاظ میں اس کو اگر میں کہوں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو کوئی پہلو بتاتے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کی ہی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ پیغمبر کی ذات ہی آئی ہے رحمت کو پہچانوانے کے لیے۔ اگر روٹ دیکھی جائے رحمت تو وہ پروردگار کی ذات سے نسبت رکھتی ہے۔ صحیح، ہر چیز یہ اصل تو وہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پیغمبر صفات خداوندی کا مظہر ہیں، رحمت للعالمین، پروردگار عالم نے عالمین کی رحمت بنایا۔ پیغمبر کی ذات جو ہے لوگوں کو پروردگار کی رحمت کی طرف متوجہ کرے۔ موجودہ حالات کے اندر اگر میں ایک سینیریو کو ڈیولپ کر کے آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کروں اور پھر پیغمبر کی ذات سے 2-3 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں خودکشی کر لی، پریشانی ہے، معاشی معاملات ہے، یہ اس وقت انگزائٹی، ڈپریشن، اس تناظر کے اندر ہم دیکھیں تو ہم ایک بہت ہی پیچھے چلے جاتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور پیغمبر سے آ کر سوال کیا۔ اب یہ رحمت للعالمین کا کام کیا ہے؟ خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کرے۔ صحیح، پیغمبر کے پاس آیا اور سوال کیا، وہی سوال جو آج ہم میں سے ہر ایک کا سوال ہے، کل کیا ہوگا؟ کل کے رزق کی فکر۔ اچھا، ہاں، مولا کائنات کا جملہ یہ ہے کہ آج کے دن کو کل کے رزق کی فکر کے اندر ضائع نہ کرو۔ جو آیا ہی نہیں، جو دیکھا ہی نہیں، اس ان دیکھے کے لیے آج کے دن کو ضائع نہ کرو۔ جو جی رہے ہو اس کو بہترین انداز سے جو خدا کی قربت کے لیے۔ ٹھیک بات ہے کہ وہ کل جس کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، اس کی فکر میں آج مرے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کل کے رزق کی فکر ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ پروردگار عالم نے تمہیں 3 رحمت کے غلافوں میں رکھا ہوا ہے، 4تھی رحمت کے غلاف میں بھی رکھے گا۔ جب پیغمبر نے جملہ کہا تو جو شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا تھا، یا رسول اللہ وہ 3 غلاف کون سے تھے رحمت کے؟ پیغمبر نے کہا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز تھی جو نشو و نما کروا رہی تھی؟ یہ خداوند متعال نے تمہارا اور تمہاری ماں کا ایسا کنیکشن بنایا تھا کہ غذا ماں کھایا کرتی تھی، پرورش تمہاری ہوتی تھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب خدا کی رحمت تمہارے شامل حال رہی۔ اب جب پیدا ہو گئے، قرآن کہتا ہے تمہیں ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس مرحلے کے اندر نہ بول سکتے ہو کہ پانی کیسے پینا ہے، نہ بول سکتے ہو کہ کھانا کیسے کھانا ہے، نہ کھانا کھانے کی صلاحیت، کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس مرحلے میں پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہ اس کی رحمت نے تمہیں اس انداز سے اپنی آغوش میں لیا کہ اس نے تمہاری ماں کے وجود کو تمہاری غذا کا حصہ بنا دیا کہ تم ماں کے وجود سے غذا لیا کرتے تھے۔ پھر اگلے مرحلے میں آ جاؤ، یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ کہ جب ابھی تم بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہو، ڈیپینڈنٹ ہو، اور یہ ہم بہت زیادہ کوریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے، جس ایرا سے ہم گزرے ہیں۔ آج کے بچے تو شاید کوریلیٹ نہ کر پائیں اس چیز کو کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے فرمائش کرتے تھے اسکولنگ کے زمانے کے اندر، تو ہم دیکھتے تھے وہ اپنی خواہش کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے، ہماری خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر نے کہا وہ جب تم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، ڈیپینڈنٹ تھے، خدا نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت کو ڈالا کہ وہ اپنی حاجت کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہاری حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ پھر پیغمبر نے کہا یہ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے تمہیں رحمت کے غلاف میں رکھا اور رزق دیا۔ وہ جو 3 حالتوں میں تمہیں دینے والا ہے، کیا تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جب تم سب کچھ کرنے کے قابل ہو تو وہ تمہیں نہیں دے گا؟ تو یہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ جو انسان ڈپریشن کے اندر جا رہا ہے، رزق پروردگار عالم نے لکھا ہوا ہے، ملے گا، اس وقت دے رہا تھا، ہر جگہ پہ دینے والا ہے۔ تو یہ خود پیغمبر کی ذات کا ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ہم سب کو لینا چاہیے کہ اپنے اس عنوان سے، رزق کے عنوان سے انسان جو فکر مند نہ رہے کہ زمین پر چلنے والے ہر چوپائے کا رزق خداوند متعال نے لکھا ہوا ہے۔ بھائی کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے؟ عمران صاحب آپ سے بھی آخری بات یہ، پھر بعد مفتی عامر صاحب سے اختتامی کلمات لیں گے کہ ابھی ہم ذرا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ایجوکیشن کے لیے بچوں کا بھی سیگمنٹ ہونا ہے، بس ذات سرکار کے بارے میں کوئی بات بتا دیجیے، سکھا دیجیے کس طرح۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے پر لگا رہے ہیں۔ کسی شخص کو نہیں ملا تو آپ کو ملا تو میں آپ کے چہرے کے ساتھ ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو ہاتھ لگا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے دیکھ کر فرمایا ما فعلکم ما حملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں اس چیز پر مجبور کیا، کیوں ایسے کر رہے ہو، کس نے ترغیب دی؟ کیونکہ سرکار نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا اور اس کی ممانعت بھی نہیں فرمائی۔ تو صحابہ نے آگے سے عرض کیا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں آپ کے وضحیٰ کے چہرے سے لگا ہوا پانی ہم سمیٹ رہے ہیں، رحمتیں برکتیں لے رہے ہیں۔ تو آپ نے قیامت تک کے لیے ایک مثال اور ایک معیار مقرر فرما دیا، فَمَا مَنْ سَرَّهُ أَن يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنا چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے کہ میں حضور سے بھی محبت کروں، اللہ سے بھی، تو وہ 3 کام کرے۔ نمبر 1 فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی گفتگو کرے تو سچ بولے، اور سچ میں ہم سچ کی آڑ پہ اپنا غصہ نہ نکالیں، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ میں سچی بات کہتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے، ایسا سچ مت بولے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا
جو وعدہ کرے، جو کمٹمنٹ کرے اس کو پورا کرے. اور تیسرے نمبر پہ جہاں بیٹھے، چاہے وہ جہاز میں، ٹرین میں، رکشے پہ، جہاں پر بھی بیٹھے وہ اس کا ہمسایہ بن گیا، اس کا خیال رکھے. فرمایا جس نے ہمسائے کا خیال کیا اس نے گویا کہ امام الانبیاء کا خیال کیا. من آذا جارہ فقد آذانی، جس نے اپنے کلیگ کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف پہنچائی اس نے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچائی. تو یہ تین چیزوں کا اگر آج ہم عزم کریں کہ آج کے بعد سچ بولنا ہے، اور سچ بھی ویسا کہ جس سے اگلے کو راحت پہنچے، حقیقت بات پیش کرنی ہے، نہ کہ کپڑے مردہ بولے تو کفن پھاڑ کے وہ کیفیت نہ ہو. دوسرا جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں ان کا احساس اور خیال کریں. اور اس کے ساتھ ایک حدیث اور پیش کرنا چاہوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے، لیکن اگر محبوب علیہ السلام خود کہہ دیں کہ میں تمہیں تین چیزیں ایسی دے رہا ہوں کہ تمہیں دنیا آخرت کی نجات ملیں گی، تو وسیم بھائی اس میں کس درجے کی نجات ہوگی؟ ثلاث منجیات. فرمایا تین چیزوں میں تمہیں دنیا آخرت کی نجات. سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، اللہ کا خوف سامنے رکھنا. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، اس سے تو ڈر رہے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے. ایک تو یہ چیز پیدا کرنا اپنے اندر. اور بلکہ ایک صحابی ہے اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جو دعا مانگوں میری قبول ہو جائے اور مجھے دلی طور پر سکون مل جائے. میں دو سوال ہیں، جواب ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو. تو تین چیزیں ارشاد فرمائیں کہ تین چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں نجات دیں گی. تنہائیاں پاک کر لو، اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لو، اور اپنے خرچے کو کنٹرول کر لو. ہوتا اتنا ہے ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ان تین چیزوں کو جو بیلنس کر لے گا فرمایا دنیا آخرت میں نجات پہنچے. کیا کہنا ہے، کیا مفتی عامر صاحب اختتامی کلمات بس ہمارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ہم یہ جو پہلا محبت کا تقاضا ہے نا، یہ چھوڑ کے اگلے پر رہتے ہیں، ڈائریکٹ شارٹ کٹ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ 100 سال آگے کی پلاننگ کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا نے قیامت تک کی پلاننگ کر کے ہمیں بتا دی کہ قیامت تک کیا کیا آئے گا، کیا کیا واقعات ہوں گے. یہ خلافت ختم ہوگی، ملوکیت آئے گی، ملوکیت ختم ہوگی، کون کون سے فتنے آئیں گے، کس کس طرح آئیں گے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے اس دور میں ہم کیا کریں گے. یعنی ایسا وقت بھی آئے گا بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر. تو یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کے لیے بھی ہمیں ہدایت دی کہ جب فتنے برس رہے ہوں گے، جب مختلف آفات آ رہی ہوں گی، یہاں تک کہ یہ بتا دیا کہ یہ جتنے فتنے آئیں گے اور کائنات کے سب سے بڑا فتنہ دجال بھی آئے گا. یہ امت اس سے بھی نمٹ لے گی، یہ امت اس سے بھی نمٹ لے گی، اور پھر اسی طرح سرخرو ہو کے آگے جائے گی. ہر چیز کی پلاننگ کر کے ہمیں دی ہے. آپ 100 سال آگے کی پلاننگ کی بات کرتے ہو، یہاں پہ ہزاروں سالوں کی پلاننگ میرے آقا نے کر کے دی ہے. ایک بار آپ ان کی اطاعت کر کے دیکھو، ان کی تعلیمات کو اپنا کے دیکھو. یہ جو ہمارا زوال ہے، تنزلی ہے، یہ جو اس وقت ہم جو ہے وہ بربادی کی طرف ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو. انشاءاللہ، جزاک اللہ. کیا بات ہے. مجھے وہ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا، لیکن میرا جی چاہتا ہے پھر ہم انشاءاللہ ہمارا آخری جو جب 9 بجے کے قریب 8:30 بجے قریب ہم مناجات کا سیگمنٹ کریں گے وطن عزیز کے حالات کے حوالے سے. اور ظاہر ہے سر علماء کرام سب نے کہا ذکر سرکار ہے سب کچھ، لیکن اصل تو وہی ظاہر ہے خدا تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا ہے. تو اس میں انشاءاللہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کچھ سنائے گا، لیکن ابھی میں 1-2 اشعار میں سنا دیجیے. جس طرح مولانا عرفان صاحب نے بھی جو حوالہ دیا کہ ایک پریشانی کا عالم، ایک ڈپریشن اور یہ ساری باتیں، کچھ تو ٹرمز بھی ایسی ہم نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی جی. پینک اٹیکس ہے تو فلاں ہے، تو یہ جملے بھی نہیں سنے تھے ہم نے تو پہلے کہ یہ اب وہ سارے معاملات ہیں. تو ایک استغاثہ بھی ہے یہ، اور یہ تو آپ اس کے میں 2 اشعار سنا دیجیے، اس پر ہم کرتے ہیں. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا. ہمارا قلب حزین ہے یا رسول اللہ حضور دیکھنا.
دل ہزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھیں نا کسی کا کوئی طوطا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھیں نا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھیں نا کیا کہنا ہے بھائی سلامت رہیے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے واہ واہ اور آپ جب پڑھ رہے تو پتہ نہیں کیا کیا منظر ذاتی حوالوں سے بھی یاد آ رہے تھے پھر اجتماعی حوالوں سے غزہ کے بچے یاد آ رہے تھے فلسطین کے بھوک میں نہیں اگر وسیم میں ایک شعر کا وقت ہے تو جی جی یہ آپ مجھے جی ہندوستان سے ایک دوست نے دیے کرم کرم کہ کرم کی بڑی ضرورت ہے لہو لہو ہے فلسطین حضور دیکھیں نا لہو لہو ہے فلسطین حضور دیکھیں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے تو آخر میں یہی کہ یہ عالمی امن کے جو ٹھیکیدار اور جہاں میں ایک جگہ گیا تو جناب وہ ایک بڑی پولیس کی گاڑیاں بڑے باہر ملک میں تو کہنے لگے دیکھیے آپ نے یہاں پہ یہ ہوتی ہے انسانیت دیکھیں کیا ہوا تھا وہ ایک خاتون نے غلطی سے بلی کا بچہ مار دیا تھا تو وہ پولیس والے کہا دیکھا آپ نے یہ یہاں پہ حقوق کے آپ دیکھیں عالم کے ایک بلی کا بچہ مر گیا تھے وہ میں نے کہا بھائی جان یہ بھی دیکھیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہ فلسطین کے بچے بلیوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح مر رہے ہیں تو وہاں امن نہیں جاگ رہا تو یہ بڑا وہاں کا زمین نہیں جاگ رہا تو یہ بڑا سلیکٹیو زمین ہے جو سڑک پہ بلی کے بچے کے مرنے پہ 10 گاڑیاں آ گئی ہیں لیکن فلسطین میں یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ رہے اپنے جذبات کی وجہ سے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے روزانہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے کہ پہلے آپ بھوکا رکھتے ہیں پھر وہاں پہ قطاریں لگتی ہیں آٹا لینے کے لیے لائن لگتی ہے اور وہاں پر آپ میزائل مارتے ہیں اور وہاں بچوں کو مارتے ہیں وہاں باپ کو مارتے ہیں اور پھر تو یہ جو ہمارا جو ایک دعویٰ ہے اس کی سچائی یہ بھی ہے کہ یہ باقی سارا ڈھکوسلا یہ کہ عالمی امن اور ضمیر اور یہ ساری باتیں بھی 14 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جب بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا تھا اور کیا ہوتا تھا تب اصل وہی ہے. باقی یہ آج سے پہلے اگر ہم یہ بات کہتے تو شاید لفاظی لگتی ہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے. اب تو یہ سامنے ہے کہ بھائی ویسے اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, صحافی مر رہے ہیں, ایمبولینسوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں, تو کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور سب کچھ چل رہا ہے, بلکہ اس کی حمایت کے انداز سے جاری. مولانا کرام کا بہت شکر گزار ہوں. عرفان صاحب بہت نوازے, آپ پہلی مرتبہ آئے, بڑا اچھا لگا ہمیں اور انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. قبلہ مفتی عامر صاحب بہت نوازے, بہت شکریہ. عمران بھائی ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور زیب بھائی اور ہمارے ناز حضرات تو ہے بھی انشاءاللہ, کیونکہ آگے کوئز کے سیگمنٹ میں, مناجات کے سیگمنٹ میں, تحت اللفظ کے سیگمنٹ میں سب ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ. ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محمد
کا روزہ قریب